بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے شیخ حضرت ابو انیس قدس العزیز کی کتاب ذکر و اطاعت شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند اقتباسات پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مقام اہم ہے، نازک ہے، نہایت ہی نازک۔ طیب و مبارک محبت کا تذکرہ نگار خانہ دہر میں قیامت تک زندہ و قائم رہتا ہے۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فارسی کے شاعر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہو گزرے ہیں۔ اپنے اشعار میں اپنے تئیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام لکھتے۔ ایک رات خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا غلام تو بلال ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے تئیں کبھی غلام نہ لکھا، غلام از غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے۔ تو کہتا ہے میں تیرا ہوں، کوئی معتبر نہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ وہ میرا ہے معتبر ہے۔ وفادار غلام وہ ہوتا ہے جسے خود مالک کہے کہ وہ اس کا غلام ہے۔ غلام اگر وفادار ہو، مالک کا قائم مقام ہوتا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا جانثار غلام تھا۔ شہزادہ کونین سیدنا امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں شہید ہوا۔ مرحباً مکرماً مشرفاً۔ سعد شہادت کی سعادت سے مسعود ہو کر اہل بیت میں شمار ہوا، اور اس سے بڑھ کر کوئی اور درجہ نہیں۔ اسی طرح فیروز شہزادہ کونین سیدنا امام حسین علیہ السلام کا وفادار تھا، حضور کے ہمراہ شہید ہوا۔ فیروز کا شمار اہل بیت میں ہوا، اور یہ عطا کی حد ہے۔ محبت کے تو ہم لائق ہی نہیں، غلامی کے بھی نہیں، در کا غبار بننے کے بھی نہیں، البتہ کوچے کی گرد بننے کے امیدوار ہیں۔ بندگی اور غلامی بندوں کے دو مایہ ناز مقامات ہیں، پر کسی ایک میں بھی پورا نہیں اترتا۔ اللہ کا بندہ کہلاتا ہے، بندگی نہیں کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنتا ہے، غلامی نہیں کرتا۔ حالانکہ بندگی اور غلامی کی بدولت ہی بندہ اشرف المخلوقات بنتا ہے۔ بندگی اور غلامی میں خواہش اور آزادی کا نام تک نہیں ہوتا، مالک کی ارادات کا پابند ہوتا ہے اور کبھی مخالفت نہیں کرتا۔ غلام بیچارے کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی، مالک ہی کے بل پہ اتراتا پھرتا ہے۔ کبھی ہنسا دیتے ہیں، کبھی رلا، دونوں عارضی ہوتے ہیں، کسی خاطر میں نہیں لائے جاتے۔ ہنسانا اور رلانا غلامی کے مقبول معمولات ہیں۔ غلام کی زندگی مالک ہی کے لیے وقف و مخصوص، اور مالک کی زندگی کی عزت ہوتی ہے۔ معیاری ہو نہ ہو، نام کی لاج ضرور ہوتی ہے، اور نام کی لاج کو کبھی گرنے نہیں دیتے۔ کما حقہ کسی کی بھی معیاری نہیں ہوتی، نام ہی کی لج پالی جاتی ہے۔ تیرے نام کی لج ہی زندگی کا آسرا ہوتی ہے۔ اسی لاج کی بدولت خاک نشین شہ نشین کہلاتے ہیں، ورنہ حقیقتاً خاکی خاک کا پتلا اور خاک نشین ہوتا ہے۔